الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا، اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا۔ 100 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن ایک ایسا نور دیا جائے گا کہ وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دے، پھر بھی کافی ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں عاشورہ کے دن کی۔ کیا اہمیت اس دن کی، کتنا مبارک اور کتنا اہم دن ہے۔ محرم کے مہینے میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادوں کی پیاس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ محرم الحرام میں روزے رکھے جائیں۔ جی ہاں، اس کے بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا، پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی، اور اب محرم کے روزے رکھیں تو فضائل کتنے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے۔ طبیبوں کے طبیب، اللہ کے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ جی ہاں، ایک روزہ محرم میں رکھیں اور ایک مہینے کے روزوں کا ثواب کمائیں، تو پھر کیوں نہ ہم محرم الحرام میں خوب روزے رکھ کر ڈھیر ساری نیکیاں کما لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں عاشورہ کا مبارک دن بھی آنا ہے۔ عاشورہ کے دن کچھ کام کرنے چاہیے، بہت خوبصورت اس کے فضائل ہیں۔ آئیے اس میں سے بھی کچھ آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب فراخی کرے، کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے، بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے کہ بہت مجرب یعنی بہت مؤثر اور آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ عاشورہ کے دن ہو سکے تو سرما بھی لگائیں، اور وہ بھی عصمت سرما لگائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ یہ کربلا کے اس واقعے سے ایک اور پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے کہ اس واقعے میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قافلے والے تھے، تلواروں کے سائے تھے، دشمنوں کا خوف تھا، مگر سجدے تھے، تلاوت تھی، عبادت تھی، اور ادھر یزیدی لشکر میں ناچ تھے، گانے تھے، رقص و سرور تھا۔ آج ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی حسینی طریقے پر گزر رہی ہے یا یزیدی طریقے پہ گزر رہی۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا صرف نیاز کھانے کے لیے آیا یا صرف نعرے لگانے کے لیے آیا؟ کچھ سیکھنا نہیں ہے، کچھ عمل نہیں کرنا کہ میں سارا سال یزیدی طریقے پر گزاروں؟ ان کی راتیں رقص و سرور میں گزری، کربلا کے میدان میں بھی، اور ان کی راتیں تلاوت قرآن اور دعاؤں میں گزری۔ میری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ فلموں میں، گانوں میں، میوزک میں، اور کہتے ہیں پنجتن کا غلام ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جو عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر بھی نماز پڑھتے ہیں، رات تلاوت کر کے سوتے ہیں، باوضو سوتے ہیں، راتیں فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری۔ امام حسین کے چاہنے والے کی رات تو سبحان اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ غور کیجئے، ہم سب نے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے امام حسین سے، کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ ہماری تو تمنا ہے
کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو، ہم وہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. مگر اگر وہاں کوشچن ہو گیا کہ تم کون سے طریقے پر زندگی گزار کر آئے، حسینی یا یزیدی، وی ہیو اینی آنسر. یہ غور کرنا ہے. اس کربلا کے واقعے میں دو گروپس تھے، ہمیں ایک گروپ چوز کرنا ہے. حقیقتاً ہمیں امام حسین کے گروپ کو چوز کرنا ہے نا، ہمیں انہی کے فٹ اسٹیپ پر چلنا ہے، یزیدیوں کے پیچھے تو نہیں جانا نا. تو یہ غور کریں کہ اعمال ایسے ہیں کہ نہیں. ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤ، 72 کربلا والوں میں سے ایک مرد واپس جاتا ہے، وہ ہیں امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، ادھر ہزاروں واپس جاتے ہیں، یہاں تو سارے شہید ہو جاتے ہیں نا، ایک ہی واپس جاتا ہے. ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، آپ میں سے بہت سارے دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہیں، کہیں کوئی ایک بندہ آپ کو ملا ہے آج تک جس نے یہ کہا ہو کہ میں اس یزیدی لشکر کی اولاد میں سے ہوں، کہ یار امام حسین سے اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے گیا نا، میں ان کی اولاد میں سے ہوں؟ آپ کو ایک نہیں ملا ہوگا ایسا. ہزاروں واپس گئے، ان کی نسل کا، ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک حضرت عابد بیمار واپس آئے ہیں. آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسینی سید ملتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک مرد واپس آیا اور نسل میں اتنی برکت. سبحان اللہ. اس سے کربلا کے اس واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ہاں، وہ بڑی پیاری بات، بڑا خوبصورت جملہ پڑھا، کربلا کی کہانی بس اتنی سی ہے، یزید تھا حسین ہے، بس وہ ختم. اور امام حسین آج بھی کروڑوں دلوں پر حکومت کرتے. یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا ہے، اور حسین کا نام رکھنے والے اور ان کا نام سر پر عزت کے ساتھ رکھنے والے اربوں، ہر وہ مسلمان نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھیں گے وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے. اس میں امام حسین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے، سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز، اب ذرا اس بات کو تھوڑی سی باریک بات ہے سمجھیے گا، جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے نا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اب اس سے آپ اپنی ساری لائف کو ایزیوم کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو، آپ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں، نماز پڑھیں، دین کے کام میں یوز کریں، اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت ہو، آپ کے الفاظ مؤثر ہو جائیں، اٹریکٹیو ہو جائیں، آپ اپنی گفتگو میں اللہ رسول کا نام لینا شروع کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تلاوت قرآن کریں، لوگوں کو اسلام کی نیکی کی دعوت دیں، اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈال دے، آپ اپنی اولاد کو دین کے کاموں کی طرف لگائیں، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، ان کے لیے نصیب اچھے کر دے گا. تو کربلا کا یہ پیغام ہے کہ جس چیز میں تم برکت چاہتے ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا. اب ایک اور میسج کربلا کا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، امام حسین گویا دنیا سے جاتے ہوئے میسج دے گئے کہ ہم تلواروں کے سائے میں بھی سجدے نہیں چھوڑتے. وہاں نمازیں قضا نہیں ہوئی. آج تمام حسینیوں کو، تمام پنجتن کے غلام کو، امام حسین کی نیاز بنانے والوں کو میسج ہے کہ کربلا والوں نے اس میدان میں نماز قضا نہیں کی، اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضا ہو جاتی ہے. آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے یار، موڈ اچھا نہیں ہے، بس کل پڑھ لوں گا، بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا، ہماری نماز قضا ہوتی ہے. بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا نہیں کی اور تم اپنے گھر پہ نماز قضا کرتے تھے اور کہتے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں؟ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ آؤ آج کی مبارک رات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا، جب سر انور کو نیزے پر اٹھا لیا گیا نا، ان یزیدیوں نے آپ کے مبارک سر کو نیزے پہ اٹھایا، تو اس وقت اس سر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. یہ امام حسین کی کرامت ہے. کیا خوبصورت شاعر امیر اہل سنت کے غالباً شعر آپ فرماتے ہیں، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. یہ بھی پیغام تھا ہمارے امام کا کہ قرآن کتنا اہم ہے. مگر انفارچونیٹلی آج ہماری بہت بڑی تعداد کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. اچھا آتا ہے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں. ذرا سوچو
کتنا خوف کا وقت ہوگا، کتنا افراتفری کا عالم ہوگا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مگر